ضعیفی میں ہے مبتلا آج گر وہ، محبت سے اس کو پسر دیکھ لینا۔ ضعیفی کے ساتھ مبتلا کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا۔ مبتلا میرے خیال میں کسی ایسی چیز میں پڑ جانا جو وقتی طور پہ ہو، جس سے نکلا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ عشق میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ اس سے نکل گیا یا بچ گیا، وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر اس سے شفا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جس سے نکلنے کا امکان موجود ہو اس میں مبتلا ہو جانا۔ لیکن ضعیفی جو ہے ایک بار آنے کے بعد لوٹتی نہیں ہے، تو ضعیف ہو گیا ہے کہہ دینا زیادہ مناسب ہوگا، ضعیفی میں مبتلا ہو گیا ہے کہنے سے، ٹھیک ہے۔ اور محبت سے اس کو پسر دیکھ لینا، یہاں پہ پسر کا لفظ تو استعمال ہوا ہے جو تھوڑا بہت اشارہ کر رہا ہے کہ شاید اس کے والد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس صورت میں بہتر ہے کہ اوپر والد کا ذکر کر دیا جائے، یا پھر خود والد جو ہے وہ کہے اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اسے پسر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے دیکھ لینا۔ اگر جسے نصیحت ہو رہی ہے وہ شاعر کا پسر ہے، تو پھر اسے جسے دیکھنا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یا تو اوپر والد کا ذکر ہو جائے، جیسے ہم کہیں بڑھاپے میں بڑھاپے میں والد کو راحت ملے گی، محبت سے اس کو پسر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اوپر والد نیچے پسر آ گیا، تو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شاعر اپنے پسر کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس والد کے بیٹے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر شاعر بذات خود بطور والد اسے خطاب کر کے کہے تیرے دیکھنے سے بھی راحت ملے گی، محبت سے مجھ کو پسر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو تیرے دیکھنے سے بھی راحت ملے گی، تیرے دیکھنے سے بھی راحت ملے گی، محبت سے مجھ کو پسر دیکھ لینا۔ تو اب شاعر بذات خود اسے مخاطب کر رہا ہے، تو اوپر والد کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ پسر جسے وہ مخاطب کر رہا ہے وہ اسی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں شاعر پسر کہہ رہا ہے اور والد ایک تیسرا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ اس فرق کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لینا ردیف یہاں پہ اتنی اچھے طریقے سے نہیں بیٹھ رہی ہے۔ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ محبت سے اسے دیکھنا، دیکھتے رہنا، یا ہمیشہ دیکھنا، ہمیشہ اسے محبت سے دیکھنا۔ دیکھ لینا یہاں مفہوم دے رہا ہے ایک دفعہ کا، ٹھیک ہے، ایک بار تو اسے محبت سے دیکھ لینا، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ یہ کہیں کہ تم اسے ہمیشہ محبت سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ ردیف کمزور ہے۔ کرو در گزر تم رویے پہ اس کے، ہے الیاس وہ بھی بشر دیکھ لینا۔ کرو در گزر تم رویے پہ اس کے، ہے الیاس وہ بھی، اس سے بہتر تھا کہ کہا جاتا ہے الیاس بھی تو بشر، ٹھیک ہے، یا ہے الیاس بھی ایک بشر، یعنی شاعر اپنے لیے جو ہے وہ درگزر مانگتا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے، میں بھی ایک بشر ہوں، ہے الیاس بھی تو بشر۔ لیکن دیکھ لینا یہاں پہ مسئلہ کر رہا ہے کہ ردیف بالکل غیر متعلق ہے پورے مضمون سے، ردیف زائد ہو گئی ہے یہاں پہ، نہ تو حقیقی معنوں میں یہاں پہ اس کا کوئی استعمال ہے، ٹھیک ہے، کہ جا کے دیکھ لینا الیاس وہ بشر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کا یہاں پہ مجازی معنی ہے۔ مجازی معنی کے لیے ہمیں پیچھے کوئی پیشین گوئی کرنی پڑتی ہے کہ ایسا ہوگا، دیکھ لینا یہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی پیشین گوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ اور نہ حقیقی معنوں میں ہم اسے لے سکتے ہیں
تو اس لیے یہ ردیف یہاں پہ بالکل زائد ہو گئی ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے قافیے اور ردیف کا خیال کریں کہ اسے پوری طرح سے درست بٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ردیف زائد ہو جائے گی تو پورا شعر جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، وہ مضمون، وہ مفہوم جو ردیف تک پہنچنے سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے اور ردیف وہاں پہ کسی بھی معنی میں استعمال نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو وہاں پہ ردیف زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کمزور شعر ہوتا ہے جس میں ردیف بالکل بھی نبھائی نہ گئی ہو، تو میری رائے میں آپ کو یہ شعر بھی نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ شاید اس قافیے کے ساتھ اس ردیف کو نبھایا نہ جا سکے۔